الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. یہ ماہ مبارک ذی الحجہ شریف اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. اسلامی سال کا 12واں. اس مہینے کے اختتام پر اسلامی سال مکمل ہو جاتا ہے اور پھر محرم الحرام شریف یہ سال کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. اسلامی سال کے مہینے یاد کرنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، سال کا اسلامی سال کا کتنا مہینہ ہے. اس لیے کہ اسلامی تہوار، اسلامی تقریبات اور محافل جتنی بھی ہیں ساری کی ساری یہ اسلامی سال کی روح سے منعقد کی جاتی ہیں. رمضان مبارک ہے، عید ہے، عید الاضحیٰ، پھر عید الفطر. اسی طرح جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں اسی کی مناسبت سے اسلامی تہوار اور محافل کی جاتی ہیں. لہذا ان کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں 2 اہم کام ہوتے ہیں. ایک تو اس میں حج کیا جاتا ہے، ذی الحجہ اس لیے کہتے ہیں حج کا مہینہ. حج ہوتا ہے، حج جو ہے مخصوص جگہ پہ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتا، مخصوص شرائط کے تحت ہوتا ہے. سارے مسلمان اس میں شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ شرائط کے تحت جس کے پاس راستے کا سامان ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس راستے کا سامان ہو، وہاں پہنچنے کا زیادہ راہ ہو، سامان ہو، اس پر حج فرض ہوتا ہے. عام مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہوتا. مخصوص شرائط ہیں، مخصوص قانون ہیں. پھر ہر شخص جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کے پاس خرچہ ہو. جانے آپ یہ کہتے نہیں حج مہنگا ہو گیا، سستا ہو گیا. حج مہنگا اور سستا ہونے کی بات نہیں ہے. ہر مسلمان کے لیے اللہ نے شرائط مقرر فرمائی ہے. صاحب نصاب ہو، یعنی استطاعت کے مطابق، نصاب کا مطلب استطاعت کے مطابق وہاں پہنچ سکتا ہو، اس کے پاس اتنے پیسے ہو، اتنا مال ہو کہ وہ اس مقام پر مکہ شریف میں پہنچ سکتا ہو، تو اس پر فرض ہوتا ہے. ایسے قانون قاعدے لاگو کیے گئے ہیں شریعت کی طرف سے کہ ہر مسلمان پر حج فرض نہیں ہو سکتا، مہنگا ہو سستا ہو، اس سے غرض نہیں ہے. غرض اس بات سے ہے کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، کہ وہاں پہنچنے کے لیے تمہیں استطاعت ہو، راستے کے لیے استطاعت، راستے کے لیے مال تو چاہیے.
مال چاہیے اس طرح بھی. لیکن من استطاع الیہ سبیلا، فرمایا راستہ، یعنی راستہ تمہارے راستے کے لیے ذات سفر ہو، وہاں پہنچنے کے لیے تمہارے پاس سامان ہونا چاہیے. اور سامان کو کس طرح کا ہے؟ مال کا سامان ہو، گھر والوں کا خیال ہو. اب ایک آدمی ہے کہ گھر والے اس کے جو ہے وہ تنگ ہوتے ہو، اس کے لیے بھی حج ضروری نہیں ہے. لہذا حج کے لیے مخصوص شرائط ہے، وہ جس شخص کے اندر وہ شرائط پوری ہو وہ شخص جو ہے وہ حج کر سکتا ہے. اور جس کے پاس سامان موجود نہ ہو اس کے لیے کوئی فرض نہیں ہے. ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہے، ہر سال فرض ہے. آپ خاموش ہو. وہ صحابی پھر آپ نے سوال کیا، عرض کیا اللہ کہ ہر سال حج فرض ہے. آپ پھر خاموش ہو. پھر وہ صحابی تیسری مرتبہ پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے 2-3 دفعہ سوال کرایا، آپ نے بعد ارشاد فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو حج فرض ہوتا. اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو فرمایا کہ ہر سال فرض ہو جاتا. نہیں کہا ہر سال، لیکن ہر سال حج فرض نہیں ہے. کون آدمی یہ جان سکتا ہے آدمی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے تو من استطاع الیہ سبیلا، کہ وہاں پہنچنے کے لیے زیادہ راہ ہو، راستے کے لیے سامان ہو، تمہارے پاس کتنا مال ہو تو پھر مخصوص شرائط کے تحت حج ہوتا ہے، ویسے حج نہیں ہوتا. اللہ اکبر. لہذا یہ جو حج ہے یہ مخصوص شرائط، اس لحاظ سے مخصوص شرائط کے لحاظ سے فرض ہوتا ہے، ہر شخص پر فرض نہیں. دوسرا اس ماہ مبارک میں اہم کام جو ہے عید الاضحیٰ. تو عید الاضحیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ قربانی کی جاتی ہے، عید پڑی جاتی ہے اور ساتھ اس میں قربانی کی جاتی ہے. اب دونوں کے لیے یہ شرائط ہے. قربانی بھی ہر شخص پر فرض نہیں ہے، لازمی فرض پر لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقع نہیں ہے، ضروری نہیں، ہر شخص پر نہیں ہے. اس کے پاس نصاب ہو، صاحب نصاب، اس پر قربانی لازمی ہوتی ہے. جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، اس پر قربانی بھی لازمی نہیں ہے اور حج بھی لازمی نہیں ہے. ویسے تو پتہ نہیں ہم مردوں پر لازم ہوتی ہے یا نہیں، عورتوں پر لازم ہوتی ہے. اس لیے ان کے پاس سونا ہوتا ہے اور وہ اپنا جو سونا سنبھال کے رکھتی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے اپنی ضرورت کے لیے سنبھال کے رکھتی ہیں، یہ بچوں کے لیے ہے، افراد کے لیے ہے، لیکن ان پر اگر نصاب تک پہنچتا ہو تو ان پر ہر سال زکات واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. اور نصاب کے ساتھ نصاب پورا ہونے کے لحاظ سے جتنے بھی فرائض ہیں وہ سارے کے سارے ان پر لاگو ہوتے ہیں. قربانی ان پر لاگو ہوتی ہے. اور اگر یہ ان کے پاس اتنا سونا ہو کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج پر وہ پہنچ سکتی ہو اور حج پر ان کے لیے سامان ہو، ان کے لیے بھی حج ضروری ہے. ہمارے بندوں پر میں نے کم ہوتا ہے، ہمارے پاس اتنا نظام نہیں ہوتا، ضرورت کے مطابق آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن وہ سنبھال کے رکھتی ہے یا سونا سنبھال کے رکھتی ہے. اب سونا جو ہے اب وہ کہتی ہے کہ نہیں خاوند دے گا، خاوند پہ لازمی نہیں ہے. دیکھیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ بھی اور جو زکوٰۃ ہے یہ بھی نصاب والے پر ہے، جو صاحب نصاب ہے. عورتیں یہ کہتی ہیں کہ خاوند ادا کریں گے، خاوندوں پر لازمی نہیں ہے، اس میں نصاب ان کا ہے.
قربانی بھی ہوگی، حج بھی ہوگی، زکات بھی ادا ہوگی، لیکن اگر عورت کے پاس نصاب ہے تو وہ ڈال دے خاوند پر، یہ نہیں ہوتا۔ شریعت کی طرف سے لانا ٹھیک ہے، جو خاوند ہے وہ خود ادا کرنا چاہے اس کی طرف سے، خاوند کی طرف سے ہو جائے، خاوند خود ادا کرنا چاہے اپنی عورتوں کی طرف سے تو پھر ادا ہو جائے گی، لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تیری اپنی ذمہ داری ہے، تو پھر اسی پر لازمی ہوگا، وہی مستحق ہوگی، اور اگر ادا نہیں کرے گی تو ثواب ایقات اسی پر ہوگا، خاوند پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سونا اپنے پاس رکھا ہو، آپ نے سنبھال کے رکھا ہو، خاوند ادا کرتا پھرے، وہ کہاں سے لاتا؟ وہ خرچے پورے کرے گا گھر کے یا تو زکات ادا کرے گا؟ تو یہ مخصوص شرائط ہیں، ان مخصوص شرائط کے تحت جو ہے حج بھی لازمی ہوتا ہے، اور مخصوص جو ہے وہ شرائط کے تحت قربانی بھی لازمی ہوتی ہے۔ یہ قربانی اب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ قربانی کی تعریف یہ ہے، وہ جانور جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ جانور تو ایسے ذبح کرتے رہتے ہیں، پورا سال ذبح کرتے ہیں، لیکن ان مخصوص دنوں میں جانور کو اللہ کی رضا کے لیے، تقرب الی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں۔ مخصوص وقت ہے، مخصوص ٹائم ہے، مخصوص دن ہے، بس ان میں قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کوئی شخص قربانی کرنا چاہے قربانی نہیں ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم اس کا شروع تب ہوتا ہے جب عید کی نماز ادا کر لی جائے، اور ادھر 3 دن ہوتے ہیں، 3 دنوں کے اندر جو شخص تقرب الی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو شخص قربانی کرتا ہے جانور کی، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جانور ذبح کرتے رہے اس کو قربانی نہیں کہتے، ان دنوں کے گزرنے کے بعد کوئی شخص قربانی کرتا پھر اس کو قربانی نہیں کہتے۔ لہذا ان یہ جو مخصوص دن ہیں ان میں قربانی کی جاتی ہے۔ جی قربانی کیوں اتنے جانور اتنے ذبح کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، فتنے کو آ گیا نا، ادھر سے آواز مال خرچ کرتے ہیں پورا سال، کتنا میرا خیال ہے پہلے وقت اور ہوتے تھے، آج ہر دوسرے دن یا بعض گھروں میں ہر دن میں گوشت کھایا جاتا ہے کسی نہ کسی انداز۔ کوئی نہیں کہتا اتنے جانور کیوں ذبح ہوتے ہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر، مخصوص دنوں کے اندر تقرب الہی، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے تحت ان کی اتباع میں قربانی کرنے کے لیے وہ 3 دن میں ہم قربانی کرتے ہیں، جو پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ یہ پورا سال جو ہے قربانی کرتے، جانور ذبح کرتے پھرتے، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں کہتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ کہ شیطانی اعتراض ہے کہ ان دنوں کے اندر جو قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، پوری دنیا میں حساب لگا لیں کہ 3 دنوں کے علاوہ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کوئی کسی کو کوئی اعتراض نہیں، روز گھر میں گوشت کھائے کوئی اعتراض نہیں، قریب دنوں کے اندر ہے پیسے جانوروں میں لگائیں، کسی اور جگہ دے دیں، ٹھیک ہے، اور جگہ بھی ہے، لیکن اللہ نے جس طرح کا حکم دیا ہے اس طرح ادا کریں، اس کو دوسرے کو اعتراض کرنے کا کیا حق بنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، کہ فرمایا فصلی لربک، نماز پڑھے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور نحر کرے، قربانی کرے اللہ کی رضا۔
حضور کے لیے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے، اور ارشاد فرمایا ساتھ کیا کرے؟ قربانی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد سعۃ یعنی جو شخص وسعت کے باوجود اس کے پاس وسعت ہو، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ شرائط مخصوص شرائط کے تحت قربانی ہوتی ہے، جس کے پاس شرائط پوری ہو، شرائط پائی جائیں اور اس پر قربانی لازم ہوتی ہو، پھر وہ قربانی نہ کرے تو آپ کو میں بتا رہا ہوں مسلح ہو، میں ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، وسعت کے باوجود تیرے پاس وسعت تھی، شرائط تیری پوری تھی، تیرے پاس مال تھا، ہمارا حکم ہے کہ تم قربانی کر، لیکن تم نے قربانی نہیں کی، اور میں ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے ارشاد صحابہ کرام نے عرض کیا قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، بات تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ وہ لمبا واقعہ ہے، سب کے ذہن میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے بیٹے کی قربانی کی ہے، سب کے ذہن میں ہے، حاضر ہے، تو کوئی اس میں یاد کرانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی، قربانی کر دی تھی، چھری چلا دی تھی، بیٹے کو لٹا دیا تھا، مطلب آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کس طرح کی؟ کوئی بڑا لمبا جو واقعہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے بیٹے کو قربان کرے، چھری لے لی، بیٹا ساتھ لے لیا، اور بیٹے سے پوچھا فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ کرے، بیٹے کو لے کر چلے، اس کے بعد لٹا دیا، چھری چلا دی۔ اب چھری چلا دی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی ہے، کیا فرق رہ گیا؟ فرق رہ گیا، چھری نہیں کاٹا، چھری نہیں چل رہی، آپ نے ذبح کر دیا، چھری آپ نے چلا دی، تیز چھری ہو اور پھر چلائے، چلتی ہے چھری، کیا فرق رہ جاتا ہے؟ لیکن چھری نہیں چلی، چھری پھیر رہے تھے، چھری کاٹ نہیں رہی، بیٹے کی گردن میں چھری چل رہی ہے، لیکن وہ چھری کاٹے تو کیا فرق ہے؟ یعنی ہر شے ہر کام کر دیا آپ نے، بیٹے کو لٹا بھی دیا، لے بھی آئے، حاضر بھی کر دیا، چھری بھی لے، چھری کو تیز بھی کر دیا، چلا بھی دیا، لیکن پھر چھری چلی نہیں، چھری چلی، چھری نے کاٹا نہیں، چل گئی، لیکن چھری نے کاٹا نہیں، اور یہ فرق ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل امین کو فوراً جاؤ، ایک دمبا لے جاؤ، دمبا جنگل سے دمبا لے جاؤ اور جا کر اس کے نیچے رکھ دو۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو نے تو بھلاؤ، یہ بہت بڑی آپ پر آزمائش تھی ہماری طرف سے، بیٹے کو کون تباہ کرتا ہے؟ ذہن میں خیال کرو، اولاد کو کوئی ذبح کرتا ہے، پھر بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے، پھر بیٹا بھی وہ جو نایاب بیٹا ہو، در موتی جیسا بیٹا ہو، اس کو کون قربان کرتا ہے؟ اللہ کا حکم تھا، بیٹے نے بھی کہا ٹھیک ہے، باپ نے کہا بھی ٹھیک ہے، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہ آزمائش سے آپ گزر کے تو رہتی دنیا تک، حضور کے لیے ارشاد فرمایا قربانی فصل لربک وانحر، فرمایا آپ دنیا تک، رہتی دنیا تک آپ نے قربانی کرنی ہے، دنیا پر بیٹا قربان، اس بیٹے کے قربان کرنے کے بدلے میں حضور نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے قربانی کرنی ہے، اور آپ کی امت جتنی بھی ہے ساری امت 3 دنوں کے اندر قربانی کرے گی۔ تو یہ
یہ اس کی یاد ہے، یہ اس کی یاد ہے۔ تو حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں حضور سے پوچھا، صحابہ نے عرض کیا تو قربانی کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، فرمایا اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ پھر عرض کی یا اللہ اونٹ کا کیا بنے گا؟ اونٹ کا، دمبے کی اونٹ، اور اس کا کیا بنے گا؟ اس کے بدلے میں سوال۔ انہوں نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةً، فرمایا صوف کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ جانور کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں؟ صوف کے اندر، اس کی کھال میں، اس کے چمڑے میں کتنے بال؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ تو یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر ہمارے لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قربانی کرنا، لہذا خوش دلی سے قربانی کیا جائے۔ اس پر شرائط عائد ہوں، جو کر سکتا ہو، جس کے لیے وسعت ہو، وہ اپنے لیے بھی قربانی کرے، اپنے گھر والوں کے لیے قربانی کرے، اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے۔